کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کوٹ راجہ کشن کے نواحی کوٹ خوشحال سنگھ کے نزدیک پسند کی شادی کرنے کی ضد کرنے والی بہن کو بڑی بہن نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ منیب ارشد سے۔ جی منیب، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، کوٹ رادھا کرشن کے نوحائی کوٹ خوشحالی سنگن کے نزدیک پسند کی شادی کرنے کی ضد کرنے والی بہن نے اب بڑی بہن کو فائرنگ کر کر قتل کر دیا۔ طاہرہ بی بی مبینہ طور پر گاؤں کے ایک نوجوان کی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، جس سے اس کی بڑی بہن آسیہ بی بی زوجہ خلیل منع کرتی تھی، لیکن طاہرہ بی بی باز نہ آئی۔ مبینہ طور پر گزشتہ روز طاہرہ بی بی عدالت جا کر اس نوجوان سے شادی کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی تھی، جس کا علم ہونے پر اس کی بڑی بہن آسیہ بی بی نے اس کو فائرنگ کر کر قتل کر دیا۔ تاہم پولیس تھانہ کوٹ رادھا مصروف تفتیش ہے۔ جی بہت شکریہ منیب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ چنیوٹ کے علاقے تھانہ محمد والا کے علاقہ میں سابق شوہر نے طلاق لینے کی رنجش پر ساتھی کے ساتھ مل کر بیوی اور اس کے 6 سالہ بھتیجے کو مار ڈالا۔ مقتولہ نے 1.5 سال قبل اسلم نامی شخص سے پسند کی شادی کی تھی، جو گھریلو ناچاکی کی وجہ سے طلاق کے بعد اپنے میکے رہائش پذیر تھی۔ مقتولہ کے سابق شوہر اسلم نے اپنے ساتھی مشتاق کے ساتھ مل کر زہریلی مٹھائی کھلا کر طاہرہ یاسمین اور اس کے بھتیجے حسیب کو مار ڈالا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سندھ میں حالیہ بارشوں سے نائی گج ڈیم کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ فیلڈ پروٹیکشن بند میں شگاف پڑ گیا ہے۔ ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق سندھ میں حالیہ عرصے کے دوران ہونے والی بارشوں سے نائی گج ڈیم کو شدید نقصان ہے۔ ڈیم کے فلڈ پروٹیکشن بند میں شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے ضلع دادو کے 12 دیہات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دادو کے 12 دیہات اور نائی گج ڈیم کو شدید نقصان پہنچنے کے بعد پاک فوج امدادی کارروائیوں کے لیے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہے۔ آرمی انجینئرز، موٹر بوٹس، میڈیکل ٹیمیں امداد کے لیے پہنچی ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کا زور انتہائی کم ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں صرف 8 اموات ہوئیں۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6082 ہو گئی۔ این سی او سی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 634 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 2,84,121 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے اب تک 6082 اموات ہوئی ہیں۔ سندھ میں 1,23,549، پنجاب میں 94,360 مریض، خیبر پختونخوا میں 34,635، بلوچستان میں 11,884 کیسز ہیں۔ اب تک 2,60,248 افراد کورونا کو شکست دے کر گھروں کو جا چکے ہیں، جبکہ اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,791 ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو قرضوں کے دلدل میں پھنسا دیا۔ بتایا جائے راوی منصوبے کے لیے 5,000 ارب کہاں سے آئے۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز افتخار بٹ سے۔ جی افتخار، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ کل حکومت نے 5,000 ارب روپے کی راوی اربن پروجیکٹ کی تختی لگا دی۔ سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے لیے 10 ارب روپے نہیں، 5,000 ارب کہاں سے آئیں گے؟ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 28 ارب روپے درکار ہیں اور حکومت نے 16 ارب روپے رکھے ہیں۔ حکومت کے پاس تو ہائر ایجوکیشن کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت قومی منصوبوں کے لیے رقوم فراہم نہیں کر رہی۔ راوی فرنٹ منصوبے کے لیے اربوں روپے کہاں ہیں؟ حکومت عوام کو دکھانے کے لیے ہوائی قلعے بنا رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ کا کہنا تھا کہ کیا آپ لوگوں کو حکومت بیوقوف سمجھتی ہے؟ بجلی گیس مہنگی کر کے اور تنخواہوں میں کٹوتی کر کے آپ خوشحالی نہیں لا سکتے اور نہ ہی حکومت کا اچھا تاثر ابھار سکتے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آٹے اور چینی کا بحران کس کی نالائکی ہے؟ اصل میں آپ کو ملکی وسائل کا ادراک ہی نہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گندم مارکیٹ میں آتے ہی آٹے کا بحران پیدا ہو۔ مسلم لیگ نون 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ افتخار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ معاون خصوصی برائے موسمی تغیر ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ 9 اگست کو سب سے بڑی ایک روزہ شجرکاری کی جائے گی، 35 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ کرونا ٹائیگر فورس کے 10 لاکھ نوجوان پودے لگائیں گے۔ مہم 10 ارب درخت سونامی کا حصہ ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کورنگ پارک میں پودا لگا کر کرونا ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کے ہمراہ مہم کا آغاز کریں گے۔
ملک امین اسلم نے کہا کہ ایک روزہ ملک گیر مہم میں صوبے بھی شامل ہیں۔ سندھ نے 3 لاکھ درختوں، پنجاب نے 12 لاکھ اور خیبر پختونخوا میں 20 لاکھ پودے لگانے کا ہدف دیا گیا ہے، جبکہ باقی صوبوں نے بھی اپنے ہدف دیے ہیں۔ اسلام آباد میں 1,20,000 پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ عمران خان ایک بصیرت ہمیز شخصیت ہیں جنہوں نے عالمی حدت کے بڑھتے ہوئے چیلنج کو بھانپتے ہوئے پاکستان کے روشن اور کلین و گرین مستقبل کے لیے 10 ارب درخت سونامی کا آغاز کر دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ آصف زرداری اور شریف خاندان کی کوئی سیاست نہیں، کہا تھا عید کے بعد دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا جائے گا، نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کا کوئی وزیر کرپشن کرے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا نیب کئی لوگوں کو بلا کر چھوڑ بھی دیتی ہے، کرپشن سنجیدہ جرم ہے، اس پر چھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ریلوے کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ML1 منصوبے کی ایکنک نے منظوری دے دی۔ ML1 منصوبے میں کوئی پھاٹک نہیں ہوگا، 30 اگست سے پہلے ML1 کا ٹینڈر ہو جائے گا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا خواہش ہے چینی صدر ML1 کا سنگ بنیاد رکھیں، ML1 کے معیشت پر بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ 16 اگست سے مزید 10 ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں۔ احتساب عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ریفرنس میں نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے ریفرنس پر سماعت کی تو میاں محمد شہباز شریف کی جگہ ان کے مقرر کردہ نمائندے نواز ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ شہباز شریف کے وکلاء نے نشاندہی کی کہ کوئٹہ میں خودکش حملے میں وکلاء کی ہلاکت پر پنجاب بار کونسل نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اس لیے بار کونسل کے ہڑتال کی وجہ سے کارروائی ملتوی کر دی جائے۔ عدالت نے وکلاء کی استدعا پر ریفرنس پر کارروائی 13 اگست تک ملتوی کر دی۔ جیل حکام نے ریفرنس کے شریک ملزم سابق DG LDA احد چیمہ کو عدالت میں پیش کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے 15 معاونین خصوصی کی تعیناتی کے خلاف کیس 11 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ کیسز پر سماعت کرے گا۔ ادھر کابینہ کمیٹی برائے نجکاری میں وزیر اعظم کے معاونین کی شمولیت کے خلاف کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اسے بھی مذکورہ بینچ میں سنا جائے گا۔ عدالت نے وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعیناتی کے خلاف کیسز کو یکجا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت نے وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی لسٹ اور نوٹیفیکیشنز کی کاپیاں طلب کر رکھی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آسیان کی 53ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے تنظیم کے رکن ممالک کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان آسیان ممالک کے ساتھ شراکت داری کو بلندیوں کی نئی سطح پر لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رز نیوز محمد عمیر سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، آسیان کی 53ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی ویژن ایسٹ ایشیا پالیسی کے تحت آسیان اور اس کے رکن ملکوں کے ساتھ سیاسی، معاشی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 8 اگست 1967 کا وہ تاریخی دن ہے جب 5 جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک نے تعاون، اتحاد اور عدم مداخلت کے اصولوں کی بنیاد پر مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دیا تھا۔ آج آسیان 10 ممبران پر مشتمل متحرک تنظیم ہے۔ ان رکن ملکوں کا رقبہ 4.4 ملین مربع کلومیٹر، 469 ملین سے زیادہ آبادی اور GDP 2.9 ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آسیان کمیونٹی ویژن 2025 جو آسیان کی سیاسی تحفظ، اقتصادی اور سماجی و ثقافتی اجزاء پر مشتمل ہے، خطے کے عوام اور معیشتوں کی بے پناہ صلاحیتوں کو مزید متحد، ہم آہنگی اور استحکام کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اس عمدہ کاوش اور مقصد کے حصول میں ہم آسیان اور اس کے ارکان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ جی بہت شکریہ عمیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ پاکستان اسٹیٹ آئل یورو 5 برآمد کرنے والی پہلی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے۔ وزیر پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان اسٹیٹ آئل نے یورو 5 پیٹرول کی درآمد شروع کر دی ہے اور PSO یورو 5 درآمد کرنے والی ملک کی پہلی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے۔ جنوری 2021 تک یورو 5 ڈیزل کی بھی درآمد شروع کر دی جائے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن یورو 5 پیٹرول کے لیے ٹیسٹنگ لیب پہلے سے ہی قائم کر چکی ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔